اردگان کی فتح پر ہم کیوں خوش ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اس کی فتح پر مغرب ناخوش ہے۔ یقین نہ ہو تو BBC، CNN وغیرہ پر مسلسل جاری ماتم دیکھ لیجئے۔ دوسری وجہ جاننے کے لیے آیا صوفیہ کا مینارہ دیکھ لیجئے۔ استنبول میں جس جگہ بھی جس طرف بھی رخ کریں آپ کو مسجد اپنے گنبد اور میناروں سمیت نظر آتی ہے۔ یہ گنبد اور مینارے کئی صدیوں سے یورپی مسیحی طاقتوں کے سامنے مسلمانوں کے سیاسی اور فوجی غلبے کی علامت بن کر کھڑے رہے ہیں۔ استنبول جو پہلے قسطنطنیہ تھا، اگر ایک طرف مشرقی مسیحی کلیساؤں کا دل تھا تو دوسری طرف رومی بازنطینی سلطنت کا بھی مرکز تھا۔ جب 1453 عیسوی میں محمد الفاتح نے اسے فتح کیا تو دیگر کاموں کے علاوہ یہ ہوا کہ آیا صوفیہ جس کی حیثیت مشرقی کلیسا کے لیے وہی تھی جو مغربی کلیسا کے لیے ویٹیکن کی ہے، مسجد میں تبدیل ہو گئی۔ پھر سنان نے جو عثمانی خلافت کا تاریخی آرکیٹیکٹ تھا یہاں بھی مینارہ کھڑا کیا۔ وہ مینارہ آج بھی موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر لیا، لیکن کچھ عرصہ قبل یہاں پھر سے اذان شروع ہو گئی اور ایک مختصر حصے میں نماز بھی ہوتی ہے۔ کیا عجیب منظر ہوتا ہے جب پہلے سلطان احمد کی نیلی مسجد سے اذان بلند ہوتی ہے اور پھر آیا صوفیہ سے اس کی گونج آتی ہے۔ آیا صوفیہ کا مینارہ بالکل کسی نیزے کی طرح نظر آتا ہے جو دشمن کے سینے میں پیوست محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آ کر سمجھ میں یہ بات آئی کہ کیوں سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جو 200 سال سے غیر جانبداری کا دعویٰ کر رہا ہے، باقاعدہ ریفرینڈم کے ذریعے قوم کی اکثریت نے فیصلہ کیا کہ یہاں مساجد میں مینارہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خواہ گرجا گھروں کے اوپر صلیب اور دیگر مذہبی علامات موجود رہیں۔ سیکولر غیر جانبداری کی حقیقت بس یہی ہے، اور اس حقیقت سے پردہ آیا صوفیہ کا مینارہ اٹھاتا ہے۔ آج بھی نام نہاد غیر جانبداروں کے دلوں میں نیزے کی طرح پیوست ہے۔ واضح رہے کہ سوئٹزرلینڈ اور ترکی دونوں کا جھنڈا سرخ ہے، فرق بس اتنا ہے کہ ایک میں سفید صلیب ہے اور دوسرے میں سفید ہلال۔ اور ہاں، صلیب دوسرے بہت سے ممالک بالخصوص برطانیہ کے جھنڈے پر بھی ہے، اور یہی برطانوی صلیب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جھنڈے پر بھی ہے۔ اور ہاں، برطانیہ کی ملکہ صرف برطانیہ یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہی کی ملکہ نہیں بلکہ چرچ آف انگلینڈ کی بھی سربراہ ہے۔ یہیں چرچ آف انگلینڈ کے ماننے والے مسیحیوں کے لیے اس کی حیثیت خلیفہ کی ہے۔ اور ہاں، نام نہاد غیر جانبدار بین الاقوامی قانون میں انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے اصل اصطلاح مسیحیت کے خلاف جرائم کی تھی۔ السلام